أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم۔ قابل احترام معزز سامعین، آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، سب سے پہلے تم پر تمہاری اپنی اصلاح ضروری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دوسرے لوگ اگر گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی آپ کو کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں، بشرطے کہ آپ خود ہدایت پر ہو۔ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پہلے اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ حالات خراب ہیں کیونکہ لوگوں کے اعمال خراب ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کے کردار ٹھیک نہیں ہیں، لوگ گناہوں کے کام کرتے ہیں، لوگ دھوکے بازی کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ بے نمازی ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر بندہ دوسرے پر انگلی اٹھاتا ہے، خود نہیں سوچتا کہ میرے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں، میرے اندر کون کون سی کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، میرے اندر کون کون سے گناہ پائے جاتے ہیں۔ معاشرہ تب ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہر بندہ یہ سوچے کہ میرے اندر پائے جانے والی جو خرابیاں ہیں، میرے اندر پائے جانے والے جو گناہ ہیں، میں ان کو دور کروں۔ کیسے دور کروں؟ اس بات پر وہ محنت کرے۔ آج معاشرے کی اصلاح کے لیے لوگوں نے انجمنیں بنائی ہوئی ہیں، جماعتیں بنائی ہوئی ہیں۔ بھئی جماعتیں کس لیے بنائی ہیں؟ اس لیے بنائی ہوئی ہیں تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ اپنی اصلاح کی کسی کو فکر نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اکثر دنیا مسلمان جو ہے ان کو اللہ کا ولی سمجھتی ہیں، دیندار طبقہ تو ان کو واقعی اللہ کا ولی سمجھتا ہے۔ ان کے پاس لوگ آئے کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا، تو آ کے کہنے لگے کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے کیونکہ قحط پڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روکا ہوا ہے اور قحط پڑ گیا ہے۔ میں اپنے گریبان میں جب جانتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں سب سے بڑا گناہگار ہوں اور میری وجہ سے اللہ نے بارش روکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ میں اس بستی سے نکل جاتا ہوں تاکہ ان بستی والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے بارش نازل ہو۔ اب غور طلب بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے ولی ہیں، لوگ ان کو بزرگ سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور ان کے اعمال بھی ایسے تھے کہ واقعی وہ اللہ کے ولی سمجھے جانے کے قابل تھے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ میری وجہ سے اللہ نے بارش نہیں برسائی۔ اپنی فکر، اپنے گناہوں پر نظر۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی فکر نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، دوسروں کی کوتاہیوں کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے، دوسروں کو ہم غلط سمجھتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھنے والے، آپ کے واعظ و نصیحت کو سننے والے، آپ کے تربیت یافتہ۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟
حنظلہ کیسے منافق ہو گیا؟ آپ اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ کے دربار میں ہوتے ہیں اللہ کی یاد دل میں زیادہ ہوتی ہے، جنت اور جہنم کا دھیان ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی، نیکیاں کرنے کی شوق یہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں، کاروبار زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، تو پھر ہماری یہ فکر نہیں رہتی، ہمارے دل میں اس طرح اللہ کی یاد نہیں رہتی جیسے آپ کی محفل میں رہتی ہے۔ تو ہماری یہ حالت تو بدلتی ہے، یہاں اور حالت ہے، وہاں اور حالت ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقوں والی حالت ہے، میں منافق ہو گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ ایسی بات نہیں ہے، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ میری محفل میں ہوتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، یہ ساری چیزیں جب آپ لوگ سنتے ہیں تو تب اللہ کی یاد بھی زیادہ ہوتی ہے، دل میں رقت بھی زیادہ ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ گھر میں چلا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہاں کے کام کاج میں جب مصروف ہو گیا تو وہ والی کیفیت نہیں رہتی۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بندہ منافق ہے، بلکہ یہ وقت کی بات ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اس سے منافق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، لیکن اپنی فکر ہے، لوگوں کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائی جا رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ رازدار رسول تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو لوگ منافق تھے ان منافقین کے نام ان کو بتائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، اللہ کے لیے مجھے یہ بتا دو کہ جو منافقین کی فہرست حضور نے آپ کو بتائی تھی کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے کہ جس آدمی کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے تھے تو باقی صحابہ بھی شریک ہوتے تھے، کہ نشانی تھی کہ یہ بندہ مومن منافق نہیں ہے۔ اور جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق تھا، اس لیے حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ حذیفہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کہیں منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کی مبارک اور سچی زبان سے یہ سنا ہوا تھا عمر فی الجنہ، اس کے باوجود بھی حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، پریشان ہیں، اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ حضور کے جانے کے بعد میرے اندر کمیاں کوتاہیاں آ گئیں۔ حضور نے تو پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ عمر جنت میں جائے گا، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہ کہیں میں مرنے سے پہلے منافقین کی لسٹ میں نہ چلا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر ایسی کمی کوتاہیاں آ جائیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور میں منافقین کی لسٹ میں نہ چلا جاؤں۔ اس لیے حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، اپنی فکر کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان لوگوں میں کہ وہ لوگ بات کرتے تھے، دل پر اثر کرتی تھی، کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے اپنی اصلاح کرتے تھے، اور آج ہم سب اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور دوسروں کے اصلاح کی چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اپنی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کتنے گناہ ہماری ذات میں موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بندہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تو یہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے، مجھ سے اور آپ سے مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ یہ سارے لوگ
ایک جگہ پہ اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا آپس میں مل جل کے رہنا یہ معاشرہ ہے۔ تو جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ بالکل صحیح معنوں میں 100% ٹھیک نہیں کر سکوں گا، 70% تو کم از کم ٹھیک کر لوں گا، 50% تو اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں گا، تو ایک چھوٹا سا چراغ تو معاشرے میں جل جائے گا۔ اب چراغ اگر چھوٹا بھی ہو نا تو وہ اپنے ماحول کو روشنی ضرور دیتا ہے، وہاں پر بالکل اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے چراغ سے کوئی دوسرا چراغ روشنی حاصل کر لے۔ اگر چراغ سارے ہی بجھے ہوئے ہوں تو پھر چراغوں کو روشنی کیسے ملے گی؟ کوئی ایک کمزور سا جلتا ہوا چراغ بھی ہوگا تو بڑے چراغ جو ہوں گے ان کو اس چھوٹے چراغ سے جلایا تو جا سکتا ہے۔ تو ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا، تیسرا جلے گا، چوتھا جلے گا، یوں معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ صرف یہ سوچنے سے اور اس طرح کی تنظیم بنانے سے کہ بس لوگوں کی فکر کرنی ہے، اپنی فکر کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو اس طرح اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری اپنی اصلاح ضروری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر دوسرے لوگ گمراہ ہیں اور آپ خود ہدایت پر ہیں تو دوسروں کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کے اعمال کی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، آپ سے تو آپ کے اپنے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ ہاں، ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ انسان پر 2 فریضے عائد ہیں، ایک یہ کہ بندہ اپنی اصلاح کرے اور ایک یہ کہ دوسرے کی بھی اصلاح کی فکر کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جو ممنوع ہے وہ یہ بات ہے کہ اپنی اصلاح کی تو ذرا بھی فکر نہیں، بس دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے۔ بھائی اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ ٹھیک کرو اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی، یعنی ان کو بھی نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکنے کی کوشش کرو، لیکن اپنی اصلاح سب سے پہلے لازم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔